نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم ولادت حضرت سیدنا امام علی مقام نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے حوالے سے کچھ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ بہت ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم کو حضور علیہ السلام کا امتی بنایا اور اہل بیت کرام، صحابہ کرام جیسی ہستیاں ہمیں بطور تحفہ عطا فرمائیں۔ تو تمام سنی مسلمان حسینی جتنے بھی عاشقان رسول ہیں سب کو میری طرف سے یوم ولادت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ہو۔ وہ امام حسین کہ جن کے متعلق حضور سرور کائنات سید الانبیاء ماحِ الذنوب والخطا منبع الجود والعطا حضرت سرور کونین حضرت رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور وہ سردار کیوں کر ٹھہرے کہ انہوں نے اسلام کے لیے عظیم سے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ امام حسن نے اپنی بادشاہی چھوڑ کر دین اسلام اور امن اور سکون کے لیے اپنی بادشاہی جو ہے اس کو چھوڑا، اور سیدنا امام حسین نے اپنے نواسۂ رسول کا فریضہ ادا کرتے ہوئے، عظیمت کے راستے پر چلتے ہوئے، عظیم اسلام کے لیے قربانی پیش کرتے ہوئے یہ ہم کو پیغام دیا ہے کہ چاہے جس قدر کوئی بڑا مقام رکھنے والا ہو، مولوی، پیر، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو، اسلام کا وہ ایک خدمت گزار ہے۔ اس پر ضروری ہے کہ جب اسلام کے چہرے کو بگاڑا جائے تو وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو اصلی معنی میں لوگوں تک پہنچائے۔ تو آج کے حوالے سے جو میں خاص بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ولادت کی خوشی تو اس کو ہوگی جو حسینی ہے، اور جو کہے کہ ہم سادات کے مقابلے میں یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے آج کے سادات کے مقابلے میں، تو ان کو میری طرف سے کوئی مبارکباد نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خوش ہوں گے نہیں، کیونکہ ان کا پیر جو ہے وہ تو یزید ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہی لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ اگر آج کے سید ہوں اور ایک طرف سے یزید ہو تو میں یزید کا ساتھ دوں گا، انہی لوگوں کو اگر یزیدی کہہ دیا جائے تو وہ بڑے برہم ہوتے ہیں اور ان کو غصہ آ جاتا ہے اور ان کو فتوے یاد آ جاتے ہیں، پھر وہ یزید کو لعنتی کہنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جناب، جب آپ نے خود کہہ دیا کہ ہم یزید کے مقابلے میں، سادات کے مقابلے میں یزید کو سپورٹ کریں گے، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آج کے سادات کے مقابلے میں آپ یزیدی ہیں، تو آپ کو تو غصہ نہیں آنا چاہیے، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے جس کو سپورٹ کیا وہ پہلے بھی لعنتی تھا، لعنتی ہے اور لعنتی رہے گا۔ اور امام حسین جن کو ہم نے سپورٹ کیا اور جن کی عظمت اور شان کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے، ان کے بارے میں تو سید الانبیاء نے فرما دیا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔
اور ایک فرمان اور بھی ہے جس میں حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین میری شانوں کا مظہر ہے، میں اس کی شانوں کا مظہر ہوں۔ مفہوماً یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افعال، آپ کے اقوال حضور علیہ السلام کی زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ جس طرح حضور علیہ السلام نے اسلام کی خاطر اپنے منہ مبارک پر بھی پتھر برداشت کیے، لب مبارک بھی زخمی ہو گئے، اور وادی طائف کا سفر بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اسی طرح سیدنا امام حسین نے بھی صرف اور صرف اسلام کی بلندی، سربلندی کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی ہے۔ تو حضور کی زندگی کی عکاسی ہمیں سیدنا امام حسین کی زندگی میں ملتی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں نکلنا چاہیے تھا یزید کے خلاف، تو اس بات کا جواب دیتے ہوئے شرح مواہب میں ہے کہ سیدنا امام حسین اور اولاد فاطمہ کی عظمت کے خلاف ہے کہ وہ عظیمت کے رستے پر نہ چلے اور کسی ظالم کے سامنے جھک جائیں۔ یہ ان کی عظمت کے خلاف ہے۔ جب اتنے 100 سال کے بعد فضل خیر آبادی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے انگریزوں اور ظالموں کے سامنے نہیں جھکا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ امام علی مقام یزید کے ظلموں کو برداشت کر کے اس کے سامنے جھک جاتے اور شریعت کی پامالی کو دیکھتے اور اپنی جان کو بچاتے ہوئے کہتے جی نہیں جی میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ نواسہ رسول کی عظمت تھی کہ ہر طرح کی قربانی پیش کی، اور جو عزم کر لیا ہے اور جو فیصلہ کر لیا ہے اس پر قائم اور دائم رہ گئے۔ خود سیدنا امام علی مقام نے ارشاد فرمایا تھا، آپ کے چند اشعار ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا جب یہ زندگی موت کے لیے بنی ہے، جب یہ زندگی موت کے نذرانے چلی جائے گی، موت کی بھینٹ چلی جائے گی، فرمایا جب اس نے مرنا ہی ہے تو کیوں نہ یہ حضور علیہ السلام کی شریعت کی پاسداری میں چلی جائے اور اس جان کا نذرانہ پیش کر دیا جائے۔ اسی لیے تو چشتیوں کے بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا شاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ گویا کہ امام حسین نے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ قصے کہانیاں ہیں جی امام حسین دین کے لیے گئے تھے، استغفر اللہ، تو یہ تو وہی وہابیوں اور خارجیوں والی بات ہے کہ نعوذ باللہ امام حسین اپنی بادشاہی کے لیے گئے تھے۔ تو اس عظیم یوم ولادت کے دن میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اے سنی مسلمانوں، کسی کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اور نہ ہی ہم کسی ملا کے پیچھے چلیں گے۔ ہم چلیں گے سیدی اعلیٰ حضرت کے پیچھے، ہم چلیں گے فضل خیر آبادی کے پیچھے، ہم چلیں گے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے پیچھے، ہم چلیں گے مجدد الفسانی کے پیچھے، ہم چلیں گے سیدنا پیر مہر علی شاہ کے پیچھے، ہم چلیں گے علامہ خادم حسین رضوی کے پیچھے، کہ جن کی زندگی عشق رسول، عشق صحابہ، عشق اہل بیت میں رہی ہے، اور انہوں نے ہمیشہ عظمت اہل بیت و صحابہ کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسینی رکھے اور حسینی مارے، اور قیامت والے دن امام حسین کا ساتھ دے۔ اور یہ میں ان لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں جو کہتے ہیں جی یزید صحیح تھا، وہ قتل حسین سے پہلے صحیح تھا، تو میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں امام حسین کے ساتھ اٹھا قیامت والے دن، اور ان کو یزید کے ساتھ اٹھا، کیونکہ وہ تو بالکل صحیح تھا نا، تو متقی پرہیزگار تھا اور بادشاہ اسلام تھا۔ تو میں یہی دعا کروں گا کہ مولا ہمیں امام حسین کے ساتھ اٹھا اور ان کو یزید کے ساتھ اٹھا۔ اللہ تعالیٰ میرے یہ چند جملے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔